الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. رمضان کا بڑا انتظار تھا کہ اب شروع ہوگا، تب شروع ہوگا. رمضان کا مہینہ شروع بھی ہو گیا، روزے گزرتے رہے حتیٰ کہ اب 2 دن باقی رہ گئے ہیں. جمعہ کو انشاءاللہ عید کا دن ہو سکتا ہے. معلوم بھی نہیں چلا کہ رمضان کا مہینہ کب شروع ہوا اور کس طرح ختم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن یعنی قیامت کے قریب 1 سال اس طرح گزر جائے گا جیسا کہ 1 مہینہ گزرتا ہے. 1 سال کے 365 دن وہ اس طرح ختم ہو جائیں گے جس طرح 30 دن ختم ہو جایا کرتے ہیں. اور 1 مہینہ اس طرح سے گزر جائے گا جیسے کہ 1 ہفتہ گزر جایا کرتا ہے. اور 1 ہفتہ اس طرح گزر جائے گا جیسے کہ 1 دن گزر جاتا ہے 24 گھنٹے. اور 1 دن اس طرح گزر جائے گا کہ 1 گھنٹہ جس طرح گزر جاتا ہے. اور 1 گھنٹے کا وقت اس طرح گزر جائے گا جیسے کہ کسی نے آگ جلائی ہو اور فوراً بجھ گئی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے جو انہوں نے آج سے 1400 برس پہلے ارشاد فرمائی ہے. رمضان کا پورا 1 مہینہ پتہ بھی نہیں چلا کہ کس طریقے سے شروع ہوا اور کیسے ختم ہو گیا. بڑا ہی برکتوں والا مہینہ، سعادتوں والا مہینہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ایمان والوں کے لیے اللہ سے جو محبت ہے، اللہ سے جو تعلق ہے، اس محبت اور اس تعلق کے اظہار کرنے کا مہینہ ہے. رمضان آنے سے پہلے مسلمان جیسا چاہے ویسے زندگی گزارا کرتا تھا. نمازوں کا اہتمام نہیں، گناہوں سے توبہ استغفار نہیں، راتوں کا جاگنا نہیں. لیکن رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تو اس کے دل میں ایک اللہ کے محبت کی چنگاری جل جاتی ہے. وہ اللہ کی محبت میں آ کر اپنی روش کو بدل لیتا ہے. رمضان میں وہ ان کاموں کو نہیں کیا کرتا جو کام وہ غیر رمضان میں کیا کرتا تھا. اللہ کا حکم آیا کہ رمضان میں تم کو صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے. تو مسلمان اللہ کی محبت میں آ کر اللہ کے ساتھ جو ایک ادنا سا تعلق ہے، اس تعلق کے بنا پر اپنے کھانے پینے کو ایک طرف کر دیتا ہے. گرمی کا موسم ہو، سخت دھوپ پڑ رہی ہو، کتنی ہی پیاس اس کو کیوں نہ لگ رہی ہو، وہ پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا، کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا. چاہے جتنا بھی شدید بھوک اس کو لگی ہوئی ہو. یہ اللہ کی محبت ہے کہ جس کے بنا پر مسلمان اپنے آپ کو رمضان میں کھانے پینے سے روکے رکھتا ہے.
حالانکہ وہ پورے سال دن بھر میں نامعلوم کتنی دفعہ چائے پیا کرتا تھا، اب رمضان آ گیا تو چائے کی اس نے قربانی دے دی۔ رمضان سے پہلے جن لوگوں کو سگریٹ وغیرہ پینے کی عادت تھی، اب رمضان کا مہینہ آ گیا، روزے دار ہے، تو اس نے اپنی عادت کی قربانی دے دی کہ میں روزے سے ہوں، اب میں سگریٹ بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ 12 گھنٹے 13.5 گھنٹے وہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت میں آ کر مسلمان اس طرح کیا کرتا ہے۔ غیر رمضان میں وہ رات میں فوراً سو جایا کرتا تھا، لیکن رمضان کا مہینہ آیا، دن بھر محنت مزدوری مسلمان کرتا ہے، رات کو عشاء کے بعد فوراً سو جانے کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن دل کے اندر جو ایک اللہ کی محبت ہے، قرآن کے ساتھ جو لگاؤ اور تعلق ہے، اس کی بنا پر بندہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے، جبکہ وہ 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور 3 رکعت وتر پڑھ کے چلے جانے والا آدمی ہے۔ پورے 11 مہینے اس کی یہی عادت رہی، لیکن رمضان کا مہینہ آ گیا تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ بندہ تراویح کا اہتمام کرتا ہے، اپنی نیند کو قربان کر دیتا ہے، حالانکہ وہ دن بھر کا تھکا ہوا ہے، محنت مزدوری کیا ہوا ہے، دکان میں گیا ہوا، کھیتی باڑی میں گیا ہوا، سفر میں گیا ہوا ہے، دل چاہتا ہے کہ آرام کر لیا جائے، لیکن اللہ کی محبت جو اس کے دل میں ہے وہ اس کو پکار کے کہتی ہے نہیں، اپنے آرام کو قربان دے دو، اپنے نیند کو قربان کر دو اور اپنے تھکان کی طرف دھیان نہ لگاؤ، بلکہ اللہ کی محبت میں آ کر تم 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرو۔ چنانچہ مسلمان 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرتا ہے اور اس میں 1-2 منٹ کا قیام نہیں ہوتا، بلکہ ایک رکعت 5-5 منٹ کی ہوا کرتی ہے، 1-1.5 گھنٹے میں جا کر نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان کے دل کے اندر جو اللہ کی ایک محبت ہے، اللہ کے بارے میں جو ایک عشق ہے، اس کے جوش میں آ کر وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا رکھتا ہے، چاہے اس کو نیند آ رہی ہو، درد ہو رہا ہو بدن میں، کسی بھی طرح کی تھکان ہو، ان تمام چیزوں کو وہ قربان کر دیتا ہے صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے رمضان میں زکوٰۃ کو مسلمان ادا کرتے ہیں، محنت سے پیسہ کمایا، مزدوری کیا، کاروبار کیا، نوکری کیا، سال بھر میں جو اس کا پیسہ خرچ ہوا اور جو پیسہ باقی رہ گیا اس میں سے 2.5% اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے کہ میرا اللہ کا حکم آیا کہ یہ پیسہ دیا ہوا میرا ہے، تم نے جن ہاتھوں سے محنت مزدوری کی ہے ان ہاتھوں کو میں نے پیدا کیا ہے، میری چیزوں کو تم نے استعمال کر کے پیسہ کمایا ہے، اب میرے راستے میں سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ نکالو۔ تو مسلمان جس کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے راستے میں پیسہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کی شکل میں پیسہ دیتا ہے، حالانکہ اس کا نفس منع کرتا ہے، شیطان اس کو بہکاتا ہے، ماحول اس کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرو گے پیسے کم ہو جائیں گے، تمہارے بیلنس پہ کمی آ جائے گی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی محبت میں آ کر ماحول کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے، نفس کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے، شیطان کے وساوس اور بہکاوے کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکال دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی محبت کی بنا پر مسلمان اس طرح کرتا ہے۔ اسی طرح رمضان کا جب آخری عشرہ آتا ہے مسلمان کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوتی ہے، آرزو پیدا ہوتی ہے کہ میں اب تک پورے
12 مہینے اللہ کے گھر سے دور رہا، اب میرے دل کے اندر اللہ کی محبت اور بڑھ گئی۔ رمضان کا مہینہ آیا تو میں اللہ کی محبت میں آ کر اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھا، دن میں بیوی سے ملاقات کرنے سے رکا رہا۔ اب رمضان گزر جا رہا ہے، آخری ایام گزر رہے ہیں، آخری عشرہ چل رہا ہے، تو دل کے اندر اللہ سے اور زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے، اور محبت میں آ کر انسان اور بھی آگے بڑھ جاتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، کاروبار کو چھوڑتا ہے، دکان کو چھوڑتا ہے، بزنس کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے آرام و راحت کو چھوڑ دیتا ہے، اور مسجد میں اپنا مسکن بنا لیتا ہے کہ اے اللہ میں نے سب چیز کی قربانی دے دی، اب تیرا گھر ہی میرا گھر ہے۔ اعتکاف کرنے کے لیے مسلمان آ جاتا ہے، 24 گھنٹے اللہ کے چوکٹ پہ اپنا سر ڈالا ہوا ہے کہ میں اور میرا اللہ، ہم دونوں کے درمیان بات چیت ہوتی رہے، ہم دونوں کے درمیان تعلقات مضبوط ہوتے رہے۔ مسجد کے اندر آ کر اعتکاف کی حالت میں آدمی وہ آرام نہیں پاتا جو اس کو گھر میں آرام ملا کرتا ہے، لوگوں سے مل نہیں سکتا، دوستوں رشتہ داروں سے بات چیت نہیں کر سکتا، وہ کھانا نہیں کھا سکتا جو وہ گھر پہ وقت پہ کھایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے اپنے کاروبار دھندے سے بھی وہ دور رہتا ہے۔ یہ سب کیوں کرتا ہے؟ یہ سب اللہ کی محبت میں آ کر کرتا ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو انسان ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک عاشق اپنے محبوبہ کے عشق میں آ کر وہ ساری دنیا کو بھول جاتا ہے اور ہمیشہ اسی کے لگن میں وہ لگا رہتا ہے، ایسے ہی جب بندے کو خدا کے ساتھ ایک تعلق ہو جاتا ہے، دل میں ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو ساری دنیا ہیچ نظر آتی ہے۔ 24 گھنٹے وہ اسی کے دھیان میں لگا رہتا ہے، کام و کاج کر رہا ہے تو اللہ کا دھیان ہے، کاروبار میں لگا ہوا ہے تو دل میں اللہ کی یاد ہے، جھوٹ بولنے کو دل چاہتا ہے تو دل کے اندر جو ایک اللہ کی محبت ہے وہ کہتی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تجھے اگر اللہ سے محبت ہے، تو اگر یہ کہتا ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے تو تجھ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو محبت میں آ کر انسان تمام برائیوں سے بھی رک جاتا ہے، بڑے سے بڑا کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، اچانک ایک آدمی نظر آتا ہے، وہ زبان سے کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں اس آدمی نے جو تعریف اللہ کی بیان کی اس کے الفاظ آ جاتے ہیں، سن لیتے ہیں کہ کوئی آدمی میرے اللہ کی تعریف بیان کر رہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام غور سے سننے لگتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہے جو زبان سے کہہ رہا ہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کلمات کو سنتے ہیں، یہ ایسے کلمات تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج تک ایسے کلمات کبھی سنا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف وہ بہت بیان کیا کرتے تھے، لیکن ایسے الفاظ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج تک کبھی سنا نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آواز کی طرف چلتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک آدمی اس کو بڑے جھوم جھوم کر پڑھ رہا ہے، جس طرح نماز میں ہم لوگ قرات کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کتنا مزہ لے کر پڑھتے ہیں، کتنی بہترین آواز سے پڑھتے ہیں،
جتنا ہو سکے کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی آواز میں ہم قرآن شریف کو پڑھیں. تو اس طرح وہ پڑھ رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو ایک اللہ کی محبت تھی، اس میں وہ آگے بڑھتے ہیں اور اس آدمی سے درخواست کرتے ہیں، اے بندے، ابھی تو اللہ کے تعریف میں جن کلمات کو ادا کر رہا تھا، جو الفاظ تو پڑھ رہا تھا، جو تسبیح تو بیان کر رہا تھا، وہ بڑے پیارے الفاظ تھے، بڑے اچھے الفاظ میں تو میرے اللہ کی تعریف بیان کر رہا تھا. میں اس کو مکمل طریقے سے، اچھی طریقے سے نہیں سن پایا. ایک مرتبہ اور سنا دو، ایک مرتبہ اور سنا دو، میں اس کو سننا چاہتا ہوں. وہ آدمی کہتا ہے، میں تو آپ کو سنا دوں گا، لیکن آپ مجھے کیا دیں گے؟ آپ مجھے انعام میں کیا دیں گے؟ میں آپ کو سنا تو دوں گا، انعام میں آپ مجھے کیا دیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی. انہوں نے کہا کہ اگر تم ان کلمات کو ایک مرتبہ دوبارہ سنا دو گے، میرے پاس جتنے بکریاں ہیں ان کا میں آدھا حصہ کر دوں گا، آدھی بکریاں تم کو دے دوں گا. دیکھیے، ایک اللہ کی تسبیح سننے کے لیے اپنے تمام بکریوں کے 2 حصے کر رہے ہیں کہ آدھی بکریاں میں تم کو دے دوں. کیا ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی؟ کیا ان کے دل میں اللہ کے تعریف کے الفاظ سننے کا شوق اور جذبہ تھا کہ آدھی بکریاں ایک تسبیح سننے کے لیے قربان کر رہے ہیں. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ پہلے بٹوارا کریں پھر ہم بیان کریں گے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آدھی بکریاں تقسیم کرتے ہیں، آدھی اپنی طرف کر لیتے ہیں، آدھی اس آدمی کی طرف کر دیتے ہیں. پھر وہ آدمی جب بکریاں اپنی طرف لے لیتا ہے تو تسبیح وہ پڑھتا ہے جو اس سے پہلے اس نے پڑھا تھا. سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت، پوری تسبیح پڑھ دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس تسبیح کو سنتے جاتے تھے، دل کے اندر اللہ کی محبت کا اضافہ ہوتا تھا. قرآن کریم میں آتا ہے 90 پارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، انما المؤمنون الذین، ایمان والے لوگ وہ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل مچل جاتے ہیں، ان کے دل تڑپ اٹھتے ہیں. اللہ کی محبت میں آ کر اس تعریف کے الفاظ کو سن کر ان کا دل راحت پاتا ہے، آرام حاصل کرتا ہے. ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اگر ملتا ہے تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے، اللہ کی تعریف سے ملتا ہے. آرام اور راحت اگر انسان کو حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ کی یاد سے حاصل ہوا کرتی ہے. تو وہ آدمی تسبیح پڑھتا جا رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی جا رہی تھی. دل چاہ رہا تھا کہ اور سنو اور سنو. اتنے میں وہ تسبیح اپنا پڑھ کے خاموش ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ارے بھائی، تم کتنے میٹھے میٹھے الفاظ اللہ کے تعریف میں بیان کر رہے تھے. میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ تمہاری زبان سے دوبارہ ان کو سنو، ایک بار نہیں دوبارہ، اور ایک مرتبہ تم اللہ کی تعریف بیان کر دو. مجھے تمہاری تعریف کرنا، اللہ کے لیے اتنے بہترین الفاظ میں تعریف کرنا بڑا پسند آیا. ایک مرتبہ دوبارہ تم اللہ کی تعریف بیان کرو. وہ آدمی کہتا ہے کہ حضرت، میں تعریف تو بیان کروں گا، لیکن آپ مجھے کیا دیں گے؟ آپ مجھے کیا دیں گے؟ اگر آپ نے امام صاحب سے یا کسی سے آ کر، عالم سے آ کر کوئی دعا پوچھی کہ حضرت ہمیں فلاں دعا لکھ کے دے دو، اور امام صاحب کہیں مجھے کیا دو گے، تو کہیں گے یہ امام کو نکال لا لو، یہ امام صاحب کو نکال لا لو، انہوں دعا لکھ کو دے گا تو پیسے پوچھتے ہی. لیکن وہ اللہ کے پیغمبر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. ان کے دل میں اتنی تڑپ تھی
اتنی تمنا تھی، اللہ کی محبت ایسی بھری ہوئی تھی کہ اپنے بکریاں قربان کرنے کے لیے تیار. کچھ ان کے پاس تھا نہیں اس وقت. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا بھائی تم دوبارہ میرے اللہ کی تعریف کر دینا، وہ تسبیح ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ دینا، یہ جو آدھی بکریاں میرے پاس بچی ہوئی ہیں یہ بھی میں تم کو دے دوں. ایسے الفاظ میں نے کبھی نہیں سنے. اتنے بہترین الفاظ میں تم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہو، میں اس کو یاد کرنا چاہتا ہوں، ایک بار اور سنا دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آدھی بکریاں جو بچی ہوئی تھی وہ ادھر کر دی. وہ آدمی سارے بکریاں لے لیا، پھر اس نے وہ تسبیح سنائی. ایسی تسبیح سنائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پہلے کبھی سنا نہیں تھا. سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبہ، پوری تسبیح وہ پڑھتا جاتا ہے. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی جاتی ہے. سنتے جاتے ہیں، ادھر مچلتے جاتے ہیں، بڑے ہی خوش ہوتے ہیں کہ میرے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، میرے خدا کی وہ تعریف بیان کر رہا ہے جس نے مجھ کو وجود بخشا، جس نے مجھ کو پیغمبر بنایا، جس نے مجھ کو ساری کائنات کے اندر بڑی عزت عطا فرمائی. بڑے خوش ہو کر سن رہے ہیں. اتنے میں وہ تسبیح ختم ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس آدمی سے کہا ارے بھائی تم نے بہت جلدی ختم کر دیا، بہت جلدی تم نے اللہ کی تعریف کو ختم کر دیا. کیا میرے اللہ کی تعریف اتنی ہے؟ اور بیان کرو، اور بیان کرو اللہ کی تعریف، تسبیح کو دوبارہ پڑھو. وہ آدمی کہنے لگا حضرت اب تو آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، جو بکریاں تھیں وہ ساری آپ نے مجھے دے دی. آدھی بکریاں پہلی بار سننے کے لیے دے دی، آدھی بکریاں دوسری بار سننے کے لیے دے دی. اب آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ مجھے کیا دیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. وہ تو اللہ کے خاطر اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے تیار تھے. وہ تو اللہ کے خاطر اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے بھی تیار ہوتے تھے. اتنے بڑے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں. وہ کہتے ہیں اس آدمی سے ارے بھائی تمہارے پاس صرف بکریاں ہیں، تمہارے پاس صرف بکریاں ہیں، اس سے پہلے تمہارے پاس بکریاں تھی یا نہیں مجھ کو پتا نہیں، اب تمہارے پاس بکریاں آئی ہیں. ان بکریوں کو چرانے کے لیے ایک چرواہے کی تو تم کو ضرورت پڑے گی. ان بکریوں کو چرانے کے لیے ایک چرواہے کی تم کو ضرورت پڑے گی، ایک رکھوالا چاہیے جو ان بکریوں کی دیکھ بھال کرے. تم نہ معلوم ان کو کس طریقے سے چراؤ گے، مجھے تم اپنا چرواہا بنا لو، میں ان بکریوں کی دیکھ بھال کروں گا، ان کو جنگل میں لے جایا کروں گا، چروایا کروں گا اور شام کو تمہارے گھر پہ چھوڑ دیا کروں گا. دیکھیے کیا اللہ کی محبت ہے. پہلے بکریاں قربان کر دی صرف ایک تسبیح سننے کے لیے، اب خود اپنے آپ کو نوکر بنانے کے لیے تیار ہے کہ میں چرواہا بن جاؤں گا تمہارا. چنانچہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، پوری تسبیح سنا دیتا ہے، پھر کہتا ہے اے ابراہیم علیہ السلام آسمانوں میں آپ کا بڑا چرچا ہوا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بارے میں بڑے چرچے بیان کرتے تھے، آپ کی تعریف بڑے بیان کرتے تھے کہ آپ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. تو ہمارے فرشتوں کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی. میں کوئی انسان نہیں، میں تو فرشتہ ہوں. وہ آدمی کہنے لگا میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. ہمارے فرشتوں کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی. آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کی اتنی محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آسمانوں میں حضرت ابراہیم کا اتنا چرچا کیوں کرتے ہیں؟ قرآن میں آتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھ کو یاد کرو گے میں تم کو یاد کروں گا. تم مجھے یاد کرو گے مسجد میں بیٹھ کر، انسانوں کی محفل میں، میں تم کو آسمان میں بیٹھ کر یاد کروں گا فرشتوں کی محفل میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آسمانوں میں ہوا کرتا تھا. تو ہم فرشتوں کے درمیان میں میٹنگ ہوئی کہ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے کتنی محبت ہے ہم بھی ذرا دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے ہم فرشتوں میں سے مجھ کو بھیج دیا کہ میں آپ کو آزماؤں.
کہ آپ کتنے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اللہ سے اس کو عشق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، وہ سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب کو ایک پیغام دیتا ہے کہ تم نے پورا مہینہ اپنے آپ کو صرف اللہ کی محبت کے خاطر بھوکا پیاسا رکھا، اللہ کی محبت میں آ کر تم نے راتوں رات جاگا، اس سے پہلے خوب سویا کرتے تھے، اب رمضان کا مہینہ آ گیا تو رات میں تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، بیان سننے والے بیان سن رہے ہیں، بیان کرنے والے بیانات کی تیاری کر رہے ہیں، ذکر کرنے والے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر عورتیں رات میں 2-2 بجے 3-3 بجے اٹھ کر سحری کا انتظام کر رہی ہیں، دن بھر کے تھکے ہوئے سارے کام کر رہے ہیں لیکن راتوں کو بھی جاگ رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے، ورنہ کون پولیس ہمارے اوپر مسلط ہے کہ تم روزہ رکھو، نہیں تو تمہارے اوپر ڈنڈا بجے گا، کوئی بھی مسلط نہیں، کوئی ہم کو پوچھنے والا نہیں، ہم لوگ بھی آپ کے سامنے صرف بیان کر کے چھوڑ دیں گے، ہم تو کسی کی زبردستی تو نہیں کریں گے، لیکن آخر وہ کیا چیز ہے، کون سی چیز ہے کہ جس نے ہم کو روزہ رکھنے پر آمادہ کیا، جس نے ہم کو راتوں رات جاگنے پر آمادہ کیا، جس نے ہم کو اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے پر آمادہ کیا؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے۔ اگر مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کی محبت نہ ہوتی تو یہ سارے کام نہ کرتے۔ تو رمضان المبارک میں انسان یہ جتنے کام کرتا ہے ان کاموں کو رمضان کا مہینہ ختم ہوتے چھوڑنا نہیں ہے، پھر تو ہماری محبت جھوٹی ہو گئی، اللہ سے جو ہمارا تعلق ہے وہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ ٹریننگ کورس ہے، یہ مہینہ ٹریننگ کورس ہے۔ جس طریقے سے ہم نے رمضان میں اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں آ کر سنبھالے رکھا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، نیکیوں میں زیادہ وقت لگایا، مسجد میں زیادہ وقت لگایا، دکان پہ گئے جھوٹ نہیں بولا، غیبت نہیں کی، چغل خوری سے ہم بچے رہے، راستے میں چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کی، حلال طریقے سے کمانے میں اپنے آپ کو لگایا، اور بھی بہت سارے اچھے کام ہم نے کیے۔ تو رمضان ہم کو ایک پیغام دیتا ہے، ایک سبق سکھلاتا ہے کہ اے مسلمان، جس طریقے سے تم نے رمضان کا یہ مہینہ پاکیزگی کے ساتھ گزارا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے گزارا، نیکیوں میں گزارا ہے، رمضان کا مہینہ آنے کے بعد بھی، رمضان کا مہینہ ختم ہو جانے کے بعد بھی تم کو اسی طریقے سے رہنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، جھوٹ سے غیبت سے بچنا، نیک اعمال کرتے رہنا، یہ رمضان المبارک ہم کو پیغام دیتا ہے۔ جو مسلمان رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو ایسا ہی بنا کے رکھے گا جیسے اس نے رمضان میں اپنے آپ کو بنا کے رکھا ہوا تھا، تو واقعی وہی پکا مومن ہے، وہی سچا مسلمان ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد ہم ویسے ہی رہیں جیسے رمضان سے پہلے تھے تو پھر ہمارے رمضان میں کیے ہوئے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی جو محبت تھی وہ صرف وقتی تھی اور جھوٹی محبت تھی۔ تو رمضان کے بعد ہم کو نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، جس طرح ہم نے مساجد کو آباد کیا، تلاوت کا ہم نے اہتمام کیا، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو لگایا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، رمضان کے بعد بھی اسی طرح کرنا ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو رمضان میں ہم نے جس طرح زندگی گزارا ہے، رمضان کے بعد بھی اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نیک اعمال میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان میں اگر کسی کا روزہ چھوٹ گیا ہے، سفر میں تھا
یا بیمار تھا تو رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد اس روزے کی قضا کر لینی چاہیے، اس روزے کی قضا کر لینی چاہیے۔ کوئی دن متعین نہیں ہے جمعرات کو قضا کرنا ہے یا جمعہ کے دن وہ روزہ رکھ لینا ہے، کوئی متعین نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے رمضان کے بعد فوراً، زیادہ دیر بھی نہیں کرنا چاہیے، موت کب آئے گی کس کو معلوم نہیں، اس لیے رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد جتنے روزے رمضان میں چھوٹ گئے، بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے یا اور کسی وجہ سے چھوٹ گئے، تو رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا رکھ لینا چاہیے۔ اگر کسی آدمی نے رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے، رمضان میں اس نے روزہ نہیں رکھا، جان بوجھ کر نہیں رکھا، صحت بھی تھی، تندرستی بھی تھی، سب کچھ تھا، علماء فرماتے ہیں کہ اب چاہے یہ پوری زندگی روزے رکھے، وہ ثواب اس کو حاصل نہیں ہوگا جو رمضان کے ایک روزے کا ثواب ہے۔ جان بوجھ کر اس نے چھوڑ دیا، یہ اس کی کمینہ پن ہے، اس کو توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور رمضان کے بعد جتنا جلدی ہو سکے پورے 30 روزوں کی اس کو قضا کر لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ اے اللہ، رمضان کا مہینہ آیا، میری بدبختی تھی، کم عقلی تھی، اے اللہ مجھ کو معاف کر دیجئے، میں نے روزہ نہیں رکھا، اب ان روزوں کی قضا کرنا ہوں، تو رمضان کے بعد اس کو قضا کر لینا چاہیے، پورے روزے رکھ لینا چاہیے، ورنہ قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ اگر کسی آدمی نے رمضان میں کوئی روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، اس کو یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں، اس کو یاد تھا کہ میں روزے سے ہوں، کوئی پریشانی نہیں آئی تھی، زیادہ بھوک اس کو نہیں لگی تھی، جان بوجھ کر ویسے ہی کھانا کھا لیا، کچھ پی لیا، یا جان بوجھ کر دن میں اس نے روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ صحبت کر لیا، تو ایسی صورت میں اس کو رمضان کے بعد قضا کرنا پڑے گا ایک روزے کی۔ ایک روزہ اگر توڑا ہے تو ایک روزہ قضا کرنا ہے، اور مسلسل 60 روزے اس کو رکھنا ہے۔ کتنے روزے؟ 60 روزے اس کو رکھنا ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے، کوئی پریشانی نہیں آئی تھی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی روزے سے ہے، کوئی ایسا کام اس نے کر لیا، محنت مزدوری کر لیا، جس کی وجہ سے بہت شدت کے ساتھ پیاس لگ گئی، تو اب آدمی مجبور ہو گیا، اب پانی نہیں پیے گا تو مر جائے گا، یا بیماری اور بڑھ جائے گی۔ ایسی صورت میں اگر وہ روزہ توڑ دیتا ہے تو یہ سزا نہیں ہے۔ لیکن اگر صحت بھی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، زیادہ اس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، پریشانی نہیں ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی اس نے روزہ توڑ دیا رمضان کا، تو رمضان کے بعد اس کو ایک روزہ توڑ دیا ہے تو ایک قضا کرنا ہے، 10 روزے توڑ دیا ہے تو 10 قضا کرنا ہے، اور 60 روزے اس کو مسلسل رکھنا ہے، 60 دن روزہ رکھنا ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ اگر روزے رکھنا اس نے شروع کیا 60 روزے، 5 روزے رکھا یا 10 روزے رکھا، پھر بیچ میں ایک دن چھوڑ دیا، تو پھر اس کو شروع سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے، پھر اس کو شروع سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر عورت ہے، عورت نے اس طرح کیا ہے تو بیچ میں وہ مہینے میں ایک بار ناپاک ہوتی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، تو بیچ میں وہ ناپاکی کے ایام آنے دیجئے، کوئی بات نہیں، اس کے بعد باقی روزے وہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔